ویسے تو رافیل ایک جدید زبردست طیارہ ہے، مگر اس کو پاکستان نے گرا دیا. اس کی وجہ بھارتی پائلٹس کی مہارت نہ ہونا کہا جا سکتا ہے یا کوئی دوسری وجہ ہے؟ اگر ہم بھارتی فضائیہ اور پاکستانی فضائیہ کی ٹیکنیکل سکلز کا موازنہ کریں تو کیا فرق ہے؟ چلیے دیکھیں، میں جب یہ کانفلکٹ ہوا تھا اس وقت سے بھی یہ میں کہتا آیا ہوں. میں آج کل یا کینیڈا میں آیا ہوں یا آج کل ٹاکس دے رہا ہوں، لیکچرز دے رہا ہوں پاکستان میں بھی، یو ایس اے میں بھی. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، یہ پہلا سوال مجھ سے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جہاز آپ بتائیں گے رافیل کیسا تھا. اور میں پاکستان میں بھی یہ کہتا تھا، یا کینیڈا امریکہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بہت زبردست جہاز ہے رافال جو ہے. یہ بہت کمپٹنٹ جہاز ہے. اس کا جو میٹیور میزائلز ہے بہت کمپٹنٹ ہے. جو اس کا الیکٹرانک سویٹ ہے وہ بہت افیکٹو ہے اور بڑا پاورفل ہے. ہمیں ایک طرف جہاز کو کریڈٹ دینا چاہیے. ہندوستان ایئر فورس بھی بڑی پروفیشنلی لڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. however ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کی امپلائمنٹ کیسی تھی. اصل یہ ہے بات کہ آپ نے دشمن کو کیپیبلٹی سب کو پتا ہوتی ہے. ہندوستان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے پاس J-10C جہاز ہے، ہمارے پاس J-17 ہے، ہمارے پاس F-16 ہے. لیکن آپ نے اس میں ایڈیشنل کیا کیا، اس کی انٹیگریشن کیسے کی، اس میں سرپرائزز کیا تیار کیے. آپ نے دشمن کو کاؤنٹر کرنے کی ٹیکنیکس پیس ٹائم میں وار لائک سینیریو کیسے کیا، یعنی جنگ کی طرح کی آپ صورتحال پیدا امن میں کرتے ہیں اور اتنا ریئل وار لائک سینیریو ڈیولپ کرتے ہیں. میں خود آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں پچھلے سال جب پاک فضائیہ ایک بڑی ایکسرسائز کر رہی تھی انڈس شیلڈ 2024، تو میں اس میں انوائٹڈ تھا. میں اس میں گیا تو میرے سامنے جب پائلٹس بریف کرتے تھے تو وہ میرے سامنے یہ بریف کر رہے ہوتے تھے کہ ایک طرف سے 70 جہاز آئیں گے، ایک طرف سے 40 جہاز آئیں گے. تو میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کو پیس ٹائم میں اگر یہ پتا ہو کہ 70 جہاز ایسے نظر آتے ہیں اسکرین پر، اس طرح ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، اس طرح جیم کرنا ہے، اس طرح کامبیٹ میں ان کو آؤٹ سمارٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو جب پیس ٹائم میں یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے تو پھر جنگ میں آپ کو بہت بڑا شوق یا سرپرائز نہیں لگتا. تو میرا خیال ہے امپلائمنٹ کا فالٹ ہے، ان کی انٹیگریشن کا فالٹ ہے، نیٹ ورکنگ کا فالٹ ہے، اور obviously میں جیسے کہا کہ کوالٹی آف ٹریننگ تو میٹر کرتی ہی ہے تھرو آؤٹ. بالکل. اور اگر ہم دونوں ممالک کی میزائل ٹیکنالوجی کی بات کریں تو پاکستان کے ابابیل یا شاہین اور بابر میزائل کی رینج اور سٹرائک کیپیبلٹی بھارت کے مقابلے میں کیسی ہے؟ دیکھیے، میں نے جیسے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارے میزائل جو ہیں وہ ہم نے کیونکہ سیلف ڈیفense کے لیے بنائے ہیں، ہمارا اگریسو ڈیزائن کوئی نہیں ہے. ہم نے اپنے دفاع میں اس لیے بنائے ہیں کہ ہندوستان نے پہلے نیوکلیر ہمارے سے پہلے شروع کیا تھا، ایکسپلوژن بھی ہم سے پہلے کیا تھا. تو ان ڈیفense ہم نے نہ صرف اپنا نیوکلیر پروگرام ڈیولپ کیا بلکہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا اور اپنے میزائلز بھی بنائے. وہ میزائلز ہمارے ہندوستان کی ایکوریسی سے کہیں زیادہ ہے. رینج جیسے میں نے کہا ہمیں 2000 کلومیٹر سے زیادہ چاہیے نہیں، پورا ہندوستان کور ہوتا ہے. ہم نے ایسٹ ورڈ تو جانا، ہمیں ایسٹ ورڈ ہی جانا ہے، صرف ویسٹ ورڈ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے. ہم کسی نیبر کو تھریٹ نہیں کرنا چاہتے. ان کی جو پن پوائنٹ ایکوریسی ہے وہ بہت زیادہ لیتھل ہے. اینڈ ٹو ٹاپ اٹ اپ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاک فضائیہ نے جو ابھی 10 مئی کو جو پرفارم کیا تھا، جو ویپنز ہم نے فائر کیے تھے along with الفتح، وہ بہت پن پوائنٹڈ تھے. اتنی پریسیجن تھی کہ ہمیں انتہائی ایکوریٹ نہ صرف انفارمیشن پیس ٹائم میں اکٹھی کی ہوئی تھی، لیکن جب ہم نے وہ ویپنز پھینکے تھے، لوئٹرنگ منیشن ہو جائے، سرفیس ٹو ایئر ٹو لانچ سرفیس بامز ہو جائیں یا میزائلز ہو جائیں، وہ سارے پن پوائنٹڈ ایگزیکٹ اس جگہ کی رہتے کہ اگر پاک فضائیہ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے فلاں پین کو یا جس کا شیڈ ہے جہاز کا اس کو ہٹ کرنا ہے تو اسی کے سینٹر پہ جا کر گرا ہے. یہ میں آپ کنفرم کر سکتا ہوں. تو ہماری الحمدللہ پریسیجن بھی اور اسکل بھی اور ٹریننگ بھی تھرو آؤٹ پیس ٹائم میں اس طرح ہے. میں ود ہیوملٹی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری جو تمام جو ویپنز ہیں وہ بہت پریسائز ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ ویل کیلکولیٹڈ ہمارا رسپانس ہوتا ہے. صرف ہندوستان کا چوائس ہوتا ہے کہ اس نے کس پلیٹ فارم پر کرنا ہے. ابھی بھی میں تو تھرو آؤٹ کہتا آ رہا ہوں، اور میں روزانہ چینل پہ جب بھی آتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کو ابھی ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب آپ ان لوگوں کو بیوقوف یا مس لیڈ نہیں کر سکتے، اور پھر کسی اور مس ایڈونچر کے بارے میں بھی نہ سوچا جائے تو بہتر ہے. جی ایگزیکٹلی، مس ایڈونچر کریں گے تو ظاہر ہے بہت زیادہ فرق نہیں کر پائے. ہندوستان کی مسلح افواج جو ہے وہ آپ نے اوور اے پیریڈ ٹائم دیکھا ہوگا، یہ راتوں رات کوئی ایئر کنڈیشنر یا ریفریجریٹر یا ٹی وی نہیں خریدنا ہوتا آپ نے کہ آپ نے گھر میں لگایا اور ٹی وی چل پڑا. یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے، باقی ویپنز کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اس پہ آپ نے ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. آپ نے سب سے زیادہ میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اسکل اور نیٹ ورکنگ کرنی ہوتی ہے. وہ جب تک نہیں کریں گے تو ریپیٹڈلی تھریٹ کرنا یا مس ایڈونچر کر لینا ایک اور ناکامی یا شرمندگی کا ہندوستان کے باعث ہو سکتی ہے. خالد صاحب، ویسے تو پاکستان کی فضائیہ نے دکھا دیا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی جنگی طیارہ ہو، چاہے رفال ہو، اس کو گرانے کی صلاحیت ہمارے پاس ہے الحمدللہ. مگر پاکستانی فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 سمیت
दीगर कौन से ऐसे मजीद जदीद तैयारे हैं जो हमें दूसरे ममालिक खासकर चीन से हासिल करने चाहिए? देखिए, अभी तक तो बहुत कामयाब तजर्बा हमारा रहा है। एक तो जेफ 17 का रहा है और खासतौर ब्लॉक 3 जो जहाज है, जो मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन है जेफ 17 थंडर की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से इस कॉम्बैट में उसने हिस्सा लिया है। पाक फिजाइया और ज्यादा ब्लॉक 3 अपग्रेड कर रही है इस वक्त प्रोसेस में फॉर एनी एडवेंचर और तैयारी के लिए, नंबर 1। दूसरा, हम सब जानते हैं J-10C बहुत कामयाब रहा है, एक वो और परचेज किए जा सकते हैं। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन को बहुत अपसेट कर देगा, हमारे हक में फेवरेबल हो जाएगा, वो है J-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जहाज। आप सब जानते हैं, हम लोग कि दुनिया में सिर्फ इस 5 स्टेल्थ जहाज हैं जो दुनिया में आज तक बने हैं। F-22 रैप्टर और F-35 अमेरिका का, ये 2 जहाज है। Su-57 जो रशिया का है और J-20 और J-35 जो है चाइना के हैं। बिल्कुल। J-35 उनका मोस्ट एडवांस है, वो एक स्टेल्थ है जो जाहिर है नजर नहीं आता और बहुत बड़ा शॉक और सरप्राइज दुश्मन को दे सकता है। नसर समेत ऐसे मिसाइल जो सरप्राइज कर सकते हैं। देखिए, मिसाइल्स तो हमारे सारे ही इंडिया स्पेसिफिक हैं। हमारे पास शाहीन है, गौरी है, आपने अल्फता देख लिया, अल्फता 1-2 और सारे के सारे वेपन्स हमारे इंडिया स्पेसिफिक हैं क्योंकि हमने बनाए हैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान इतना ज्यादा कॉर्नर हो गया है कि उनको कोई, मेरा ख्याल है उनकी हुकूमत को ये समझ नहीं आ रही कि अपने लोगों को जस्टिफाई कैसे करें। खास तौर पे आपने नोट किया कुछ दिनों से ऑपोजिशन बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव मोड में अब पूछना शुरू हो गई है। पहले वो दबे लफ्जों में और फिर खुलकर, अब तो बहुत ही ज्यादा खुलकर वो पूछना शुरू हो गया है कि आप ये बताएं हमें कि हमारा क्या लॉस हुआ है, हमारा कितना नुकसान हुआ है। बिकॉज पाकिस्तान कंटिन्यूसली क्लेम कर रहा है, एक तरफ क्लेम हुआ जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जहाज मारे गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि मैंने जंग बंद करवाई है, 25 दफा शायद कह दिया, तो मैं काउंट ही नहीं रहा कितनी दफा करवाए हैं। तो उनको इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है हिंदुस्तान पर। और ये वेपन्स की जो आपने कहा जो टेस्ट किया है, ये बेसिकली अटेंशन ड्रॉ करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए सारा होता है कि किसी तरह लोगों को अपनी कैपेबिलिटी दिखाई जाए, रिजॉल्व दिखाया जाए और किसी तरीके से लोगों को खुश किया जाए कि हम भी बहुत डिटर्मिन्ड हैं, हम बड़े तजर्बे कर रहे हैं। और लोगों को उन्होंने एक और ज्यादा मिसलीड किया हुआ है, मैं बेवकूफ शायद ना कहूँ क्योंकि 1.4 बिलियन लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। और वो ये किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अभी जी हम करेंगे ये। इस तरह के ऑपरेशन इस तरह जारी नहीं रहते, इतने सस्टेन्ड किस्म के ऑपरेशन नहीं करते। मुझे लगता है कि ये सारी डाइवर्ट करने की एक नाकाम कोशिश है जो अपने लोगों को है, जो कि इतने ज्यादा लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वेल रेड, बड़ा उनका ऑब्वियसली कॉमन सेंस है। ये तो नहीं मैं कह रहा कि सबको बेवकूफ बना जाए, तो ये एक अटेम्प्ट है जो ये भी नाकाम होगी मेरा ख्याल है। ठीक, वैसे तो राफेल एक जदीद जबरदस्त तैयारा है मगर उसको पाकिस्तान ने गिरा दिया। उसकी वजह भारतीय पायलट्स की महारत ना होना कहा जा सकता है या कोई दूसरी वजह है? अगर हम भारतीय फिजाइया और पाकिस्तानी फिजाइया की टेक्निकल स्किल्स का मवाजना करें तो क्या फर्क है? चलिए देखिए, मैं जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस वक्त से भी ये मैं कहता आया हूँ, मैं आजकल या कनाडा में आया हूँ या आजकल टॉक्स दे रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ पाकिस्तान में भी, यूएसए में भी। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये पहला सवाल मुझसे यहाँ भी यही होता है कि ये जहाज आप बताएंगे राफेल कैसा था। और मैं पाकिस्तान में भी ये कहता था, यहाँ कनाडा अमेरिका में भी यही कह रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त जहाज है रफाल जो है, ये बहुत कॉम्पिटेंट जहाज है। इसका जो मिटियोर मिसाइल्स है बहुत कॉम्पिटेंट है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक स्वीट है वो बहुत इफेक्टिव है और बड़ा पावरफुल है। हमें एक तरफ जहाज को क्रेडिट देना चाहिए, हिंदुस्तान एयरफोर्स भी बड़ी प्रोफेशनली लड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउएवर हमें ये देखना चाहिए कि ये इसकी एम्प्लॉयमेंट कैसी थी। असल ये है बात